السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ترجمۃ القرآن کا یہ شارٹ کورس جو 40 ایام پہ مشتمل ہے، انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام ایک بہت ہی مختصر اور دلچسپ انداز میں اس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم 14واں سبق پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے 2 حروف، پہلا حرف ہے عن، عین نون عن، اور یہ جو حرف ہے یہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، آپ کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے، کون روگردانی کر سکتا ہے، سوائے اس کے جس نے خود ہی اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ عن کا معنی سے ہے، اور دوسرا حرف ہے اینا۔ اینا کا معنی ہے کہاں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو۔ دراصل یہاں پہ توحید کے اور وجود باری تعالیٰ کے دلائل دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری معمولی سی عقل رکھنے والے شخص کو بھی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تم اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کہ بالآخر تو تم میرے پاس ہی آنے والے ہو۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ اردو اسماء ہے۔ پہلا اسم ہے انجیل، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب انجیل، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، اور قرآن کریم میں سب سے تفصیلی ذکر انہی کا آیا ہے، اور یہ لفظ 126 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے احسن، قرآن کریم میں یہ لفظ 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ احسن یہ اردو میں نام بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہے بہت اچھا، اور یہ لفظ اپنے اس اصل معنی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ احسن طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے، اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا لفظ ہے محسن، قرآن کریم میں یہ لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ محسن احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، اور محسنین، محسن آپ تو ہمارے محسن ہیں، اس طرح کے جملے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور 5واں اردو اسم ہے باطل۔ باطل جھوٹ، غلط، اور جتنے بھی اللہ کے مقابلے میں لوگ یا مذاہب یا نظریات ہیں ان کو طاغوت اور باطل کہا جاتا ہے۔ باطل کا لفظ قرآن کریم میں 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء۔ تو سب سے پہلا اسم ہے الصراط۔ سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا بیان کرنے کے بعد دعا مانگنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی دعا اور سب سے اہم دعا اور بہترین دعا جو ہے وہ ہم مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو صراط کا مطلب ہے راستہ۔ قرآن کریم میں یہ اسم 46 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا اسم ہے الصلاۃ، اس کا مطلب ہے نماز، اور دعا بھی اس کا معنی ہے، اور یہ درود پاک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ درود پاک کے معنی میں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نماز اور جو دعا کے معنی میں یہ لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ 83 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی۔ اکثر جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک اس سے مراد نماز عصر ہے، بعض نے
دیگر نمازیں بھی مراد لی ہیں۔ بہرحال صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور اس کی جمع ہے الصلوات، یہ دونوں ہی اس آیت میں استعمال ہوئی ہیں۔ اور تیسرا عربی اسم ہے عین، جس کی جمع عیون، جس کا ایک مطلب چشمہ ہے اور دوسرا مطلب آنکھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کے لیے آنکھیں تو ہیں، کفار کا، مشرکین کا، اللہ کے وجود کے جو انکاری ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اس سے حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ آئین جو عین کی جمع ہے آنکھ کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ اور عربی اسم ہے الفلک، الفلک کا مطلب ہے کشتی، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والفلک التی تجری فی البحر، کہ وہ کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، اللہ رب العزت کے جو نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان میں ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ کشتیاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، یعنی کہ معمولی سا پتھر بھی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، لیکن ٹنوں وزنی جو کشتیاں ہیں اور ہزاروں ٹن وزنی جو جہاز ہیں وہ پانی کی سطح کے اوپر تیر رہے ہیں، تو یہ یقیناً اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ الفلک کا لفظ قرآن کریم میں 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور پانچواں عربی اسم ہے الفؤاد، جس کا مطلب دل ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، کہ کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ ہے عربی افعال، اور پہلا عربی فعل ہے قام، قام یقوم، قم، قیام کا لفظ اس سے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ فعل قرآن کریم میں 660 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اس ایک فعل کو یاد کر لینے سے ہم قرآن کریم کے 660 الفاظ یاد کر لیں گے۔ اور دوسرا عربی فعل ہے کانا، کانا کا مطلب ہے یا تھا، کانا یکون، کن فیکون۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے صرف یہ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم میں کانا، یکون یا اس سے بننے والے جتنے بھی افعال ہیں وہ قرآن کریم میں 1358 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور آج کا ہمارا تیسرا عربی فعل ہے کتبہ، لکھنا، کتبہ یکتب، اکتب، اور قرآن کریم میں یہ فعل 319 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات فیصلہ کر کے لکھ رکھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آنے والے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا چوتھا فعل ہے کفرا، جو کہ قرآن کریم میں کفرا، یکفرو، کفر، یہ فعل جو ہے یہ 299 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فبہت الذی کفر، نمرود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے مکالمہ ہوا اور اس نے عجیب و غریب طرح کے دلائل دینے شروع کیے، اور اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتی ہے، تو اس موقع پہ آ کے نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہوں۔ جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو شمال، جنوب یا مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں، اگر یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، آپ اپنے رب سے یہ کہیے کہ وہ مغرب سے، شمال سے یا جنوب سے طلوع کریں، کیونکہ اس کو دل میں یہ پتا تھا کہ رب العالمین اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کر رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ یقیناً قادر ہیں کہ وہ کسی بھی سمت سے سورج کو طلوع کریں۔ تو اس موقع پہ وہ حیران ہو گیا، فبہت الذی کفر، وہ شخص حیران رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، مراد نمرود ہے۔ آج کا ہمارا آخری
فعل ہے ماتا، ماتا یموتو، یہ لفظ قرآن کریم میں 36 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے، تو کیا اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا آپ لوگ یعنی کہ جو اسلام قبول کیے ہوئے ہو، کیا آپ پھر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کو سچا دین سمجھ کے قبول کیا ہے، نہ کہ کسی کے دباؤ میں یا لالچ میں یا خوف میں یا کسی کے تابع ہو کے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے یہ دین قبول کیا ہے۔ اور یہ دین جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے قبول کیا ہے، اور یہ دین اب قیامت تک جاری رہے گا۔ انسانوں میں سے بہت سے عظیم ترین شخصیات جو ہیں وہ اس دنیا میں آئیں اور اس دنیا سے اللہ کے پاس چلی گئیں، مگر یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اس کو قبول کرنا کسی ذات یا کسی شخصیت پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا سچا دین ہے، اس لیے اس کو قبول کیا گیا۔ یہاں پہ لفظ ہے ماتا، فوت ہو جانا، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 36 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کا کتنا فضل اور کرم ہے، اور قرآن کریم کا کیسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آج کی اس تقریباً 10 منٹ کے 12 منٹ کے لیکچر کے اندر ہم نے 15 الفاظ کے ذریعے کوئی 3100 الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ قرآن کریم کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو مزید ذوق شوق سے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔